بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے جس سبق کا انتخاب کیا ہے اس سبق کا نام ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروض سے اقتباس ہے، یعنی کہ یہ ناول کا حصہ ہے ایک چھوٹا سا جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ سبق کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد بھارت کے ضلع بجنور میں 1831 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام سعادت علی خان تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور دینی گھرانے سے تھا اور آپ نے تعلیم بھی اپنے گھر میں ہی اپنے والد صاحب سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر مولوی نصر اللہ خان ڈپٹی کلیکٹر بجنور سے عربی، منطق اور فلسفہ پڑھا۔ آپ 1854 میں والد کے ساتھ دہلی آ کر مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہو گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے قدیم دہلی کالج میں داخلہ لیا اور ادب، عربی، فارسی اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ملازمت کی ابتدا ایک مدارس کی ایک معلم کی حیثیت سے آپ نے اپنی ملازمت کی ابتدا کی، اور پھر آپ اپنی محنت سے ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے، اور پھر آپ نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور پھر آپ حیدرآباد دکن چلے گئے۔ حکومت کی طرف سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی سے آپ کو DOL کی ڈگری دی گئی۔ 1912 میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تو تھا ڈپٹی نذیر احمد کا مختصراً سا تعارف۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر کی خصوصیات بھی ہمیں جاننا ہوں گی۔ تو آپ کا خالص دلی کی زبان میں لکھنے کا انداز تھا اور آپ کا طرز بیان واضح تھا۔ آپ عربی، فارسی مقولے اور اصطلاحات کو اپنی عبارتوں میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ عورتوں کی زبان لکھنے پر آپ کو عبور حاصل ہے، اور یہی زبان ہمیں اس جو ناول ہے میرات العروض، اس میں جگہ جگہ یہ زبان آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ محاورات کا استعمال آپ بہت شوق سے کیا کرتے تھے، اور یہی محاورات آپ کے عوامی اور علمی دونوں طرح کے محاورات ہوتے تھے، اور وہ محاورات آپ کو اس سبق کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں، یا پہلے ناول نگار ہمارے اردو میں ڈپٹی نذیر احمد ہی ہیں۔ ان کی جو تحریریں ہوتی تھیں بامقصد ہوتی تھیں اور اصلاحی ہوتی تھیں۔ آپ کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا تھا، اور آپ کی جو تصانیف ہیں، مشہور تصانیف، ان میں میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت وغیرہ آپ کی بہترین ناول ہیں۔ اب بچوں، ہم سبق کا مطالعہ کرنے سے قبل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ناول کیا ہے۔ ناول، جیسا کہ میں آپ کو اپنی گزشتہ لیکچرز میں بھی بتا چکی ہوں کہ ناول کسے کہتے ہیں، یہاں میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ناول سادہ زبان میں اردو کی ایک ہمارے ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزمرہ پیش آنے والے واقعات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ناول کے اندر منظر نگاری، باقاعدہ منظر نگاری پیش کی جاتی ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، اس میں ناول کے کردار ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ کردار مکالمہ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی مکالمہ نگاری بھی ناول کے بنیادی عناصر میں شامل ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ لیکچر سننے سے قبل آپ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو لیکچر سمجھنے میں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کا جو مرکزی خیال ہے وہ لڑکیوں کی
تعلیم و تربیت ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول میں اس بات پر زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی، تمیزدار اور سلیقہ مند بچی نہ صرف میکے اور سسرال کے لیے باعث عزت اور رحمت ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اپنی اس خصوصیت کو کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، سلیقہ مند ہے، تو دوسری بچیوں کو بھی وہ یہ تعلیم دے کر فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، دوسری بچیاں بھی۔ اچھا، مصنف کے خیال میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے، یعنی مصنف کا جو یہ ناول لکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صورت دیکھنے سے دوسرا انسان آدمی بن جائے، مطلب اتنا اس کی صحبت اختیار کرے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی جب صحبت اختیار کرے تو اس کی جو خوبیاں ہوں وہ آپ اپنائیں، یعنی اس کی صحبت پہ بیٹھ کے آپ کچھ علمی باتیں سیکھیں، کچھ اچھی باتیں سیکھیں اور انسانیت کا درس حاصل کریں۔ تو یہی اس سبق کا کہنا چاہیے حاصل مطالعہ ہے۔ ابھی ہم اس سبق کا خلاصہ یا اس کی مختصراً میں آپ کو وضاحت بیان کرتی ہوں۔ اچھا، یہ سبق جو اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا ہے وہ ایک طرح سے ہمارے نصاب کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک خزانہ ہے، ہمارے نصاب کی زینت ہے، اور یہ تحریر ڈپٹی نذیر احمد کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریریں ہمیشہ با مقصد ہوتی ہیں، تو یہ کہانی بھی اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا مرات العروج سے ماخوذ ہے، اور اب ہم اس کا پہلے پیراگراف میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو مختصراً بیان کرتی ہوں۔ اس سبق میں حکیم صاحب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان جو ہے وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، یعنی ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت ہیں فتح اللہ خان۔ اور ان فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے نام ہیں، ایک کا نام جمال آرا ہے اور دوسری بیٹی کا نام حسن آرا ہے۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی ہے اور حسن آرا کی نسبت اچھے خاندان میں طے ہو چکی ہے، یعنی نسبت کا مطلب ہوتا ہے ان کی منگنی اچھے خاندان میں طے ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر آگے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کی جو دونوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، حسن آرا اور جمال آرا، ان دونوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اسی محلے میں رہتی تھیں، ان کا تذکرہ کیا گیا، جس میں اصغری کا میکہ تھا، یعنی جہاں اصغری رہتی تھی ان کی خالہ بھی اسی محلے میں رہتی تھیں۔ تو اس محلے میں اصغری کی لیاقت کا شور تھا، یعنی کہ اصغری کو بہت ہی زیادہ قابل سمجھتے تھے اس محلے کے رہنے والے لوگ کہ بہت ہی باسلیقہ لڑکی ہے، اور شاہ زمانی بیگم کو بھی اس بات سے اچھی طرح واقفیت تھی، وہ جانتی تھیں کہ اصغری جو ہے بہت ہی عقل مند اور سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن جن کا نام سلطانہ بیگم ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے سبق میں کہ ان کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، یعنی ان کے شوہر کیونکہ صاحب حیثیت تھے تو ان کو تمام زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں ان لڑکیوں کو، لیکن سلطانہ بیگم جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ رہتی تھی، مطلب افسردہ رہتی تھی۔ تو ایک دن شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سے تذکرہ کیا، اپنی بہن سلطانہ سے تذکرہ کیا کہ تم جو میری لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھو تاکہ وہ ان کو اس کی تعلیم و تربیت کرے، کچھ تربیت اس کو کرے، کچھ اس کو سکھائے۔ سلطانہ بیگم نے اپنی بہن سے کہا کہ استانی کی تلاش کرتے ہیں ہم، تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ استانی جو ہے نہیں ملتی، تو وہ ان سے یہ تذکرہ کرتی ہیں، یہ کہاوت کہتی ہیں ان کے سامنے کہ ڈھنڈورا شہر میں اور بچہ بغل میں، یعنی تمہارے اس محاورے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے محلے میں ہی ایک بہت ہی اچھی استانی موجود ہے اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ استانی ڈھونڈو، یعنی کہ تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو کا تذکرہ کر رہی ہیں ان کی بہن شاہ زمانی بیگم سے کہ وہ بہت ہی اچھی استانی ہوگی، تو تم وہاں پر اپنی جو آیا ہیں یا جو بھی تمہاری آیا یا اماں کہتے تھے وہاں پہ، جو گھر میں کام والی جو ان کی خاتون ہوتی تھیں، ان کو بھیجو اور ان کو یہ پیغام بھیجو کہ وہ ہماری بیٹی کو پڑھائیں۔ تو شاہ زمانی بیگم کو کیونکہ بہت زیادہ پریشانی تھی اپنی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے، حسن آرا کی وجہ سے، کیونکہ وہ کافی بدتمیز، ضدی، لاڈلی اور انتہائی پھوڑ تھی، تو ہر ایک کو تنگ کرنا اس کا معمول تھا،
لہٰذا سلطانہ بیگم کو یہ فکر تھی کہ شادی کے بعد حسن آرا کا کیا ہوگا۔ تو اس سبق میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس سبق میں آگے سبق پڑھتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اصغری کے پاس جو ہے وہ ان کی آیا جو تھیں، اماں جو تھیں، ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے ان کو سلام دعا کی، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور ان کو یہ بات ان کے علم میں لے کے آئیں کہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی لڑکی کو آپ پڑھائیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ مولوی فاضل کی جو بہو ہیں وہ کسی کے گھر جا کے نہیں پڑھائیں گی، کیونکہ ان کو اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ان کو کس طریقے سے مناتی ہیں کہ بھئی آپ کی بہت تذکرہ ہے، آپ بہت ہی زیادہ سلیقہ مند ہیں اور بہت اچھا پڑھائیں گی، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے ہم نے، تو آپ لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہیں کہ جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے گا، تو پاس بیٹھنے سے انسانیت ضرور حاصل کرے گا اور سایہ پڑ جانے سے سلیقہ اور ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے گا۔ لیکن میں وہ تذکرہ کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نوکری والی نہیں ہوں، مطلب میں کوئی جاب نہیں کرتی پڑھانے کی، لیکن اگر آپ کی جو وہ ہیں بیگم صاحبہ اگر وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیج دیں تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ تو اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر، یعنی اپنی بیٹی کو لے کر اصغری کے گھر تشریف لاتی ہیں، اور دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے لڑکی کو دل لگا کے پڑھا دیجیے۔ تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اصغری جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو خود بھی کچھ نہیں آتا، مطلب کافی ان کے اندر عاجزی ہے کہ میں نے تو 4 لفظ سیکھ لیے ہیں جو بزرگوں کی عنایت سے مجھے آ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ اگر میں بتاؤں گی اس کو تو اپنے مطلب میرے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں بتا دوں گی، وہ 4 الفاظ میں اس کو سکھا دوں گی تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو سلطانہ بیگم جو ہے وہ اصغری کو اشرفی دیتی ہیں۔ اصغری کہتی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پڑھانے کے پیسے لوں۔ تو سلطانہ پھر یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہمارا پڑھوائی دینے کا منہ نہیں ہے، یہ ہم بسم اللہ کی مٹھائی دے رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ آپ ابتدا کریں، ہماری بیٹی کو پڑھائیں تاکہ کسی لائق ہو جائے۔ اور بہرحال وہ آخر میں حسن آرا کو پڑھانے کی حامی بھر لیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد شاہ زمانی بیگم چلی جاتی ہیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سبق کا مختصراً سا خلاصہ تھا، اور اس سبق کا ایک طرح سے کہنا چاہیے حاصل مطالعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت از حد ضروری ہے، اور اسی چیز پر ڈپٹی نذیر احمد نے زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی اور تمیزدار اور سلیقہ مند بچی میکے اور سسرال دونوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب اس سبق کے ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کے مشقی سوالات بہت ہی مختصراً سے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی، یعنی سلطانہ یعنی حسن آرا کی والدہ۔ تو سلطانہ کی رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ ان کی 2 بچیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی، اور حسن آرا کی نسبت طے ہو چکی تھی، اور سلطانہ بیگم فکر مند تھی کہ سسرال جا کے ایسی پور اور بدمزاج لڑکی کا کیا ہوگا، یہی فکر انہیں غمزدہ کی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ اب تیسرے کا جواب کہ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی۔ تو یہ سبق کا مطالعہ کر کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مزاج کے لحاظ سے انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی، پور اور بدتمیز تھیں۔ وہ نہ ماں کا لحاظ کرتی تھیں اور نہ بڑی بہن کا، اور باپ کا بھی ان کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس طرح سے آگے سوال ہے، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں اپنی چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا۔ تو اس کا جواب بھی آپ بآسانی بک کا مطالعہ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں مختصراً بتا دیتی ہوں، شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم کو حسن آرا کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی کو مقرر کیا جائے، اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فاضل کی بہو یہ کام نہایت ہی خوش اسلوبی سے انجام دے سکتی ہیں۔ یہ ہے۔ اس کے بعد آگے سوال ہے، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا۔ تو اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ تو یہ مختصراً سے سوال ہیں، بہت ہی آسان سا چیپٹر ہے، آپ کا بہت دلچسپ بھی ہے۔
اس کے بعد اگلے سوالات جو ہیں وہ آپ کی درسی کتاب میں درست جواب پہ مارک لگانا ہے، ٹک لگانا ہے، تو وہ آپ لوگ خود کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کالم الف کو بے سے ملانا ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے سوال نمبر 4 ہے، اس میں الفاظ، اس میں جملے دیے ہوئے ہیں، ایک ایک لائن کا جملے ہیں وہ جو کہ آپ کے سبق سے ہی ماخوذ ہیں، ان کی تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ تو الف میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو دراصل ہم جب اس جملے کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ایک طرح سے قانون قدرت کو بیان کر رہے ہیں مصنف، کہ دنیا میں دکھ اور غم دونوں ہی چیزیں ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے غمزدہ ہے اور رنجیدہ ہے۔ مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں نہیں ہیں، ایک طرف خوشی ہے تو ایک طرف غم ہے، اور انسان کسی نہ کسی حوالے سے غمزدہ اور رنجیدہ رہتا ہے۔ مصنف آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر طرف خوشیاں اور سکون ہی سکون ہو تو انسان کبھی بھول کر بھی اپنے رب کو یاد نہ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر جب تکلیفیں آتی ہیں، جب رنج و الم آتے ہیں، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس خوشیاں ہوں گی، سکون ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہر چیز دولت کی ریل پیل ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو وہ اللہ کو بھول کر بھی یاد نہیں کرے گا۔ تو اور وہ اپنی زندگی اور دنیا اور زندگی کی جو آسائشیں اسی میں کھویا رہے گا۔ تو جب انسان کو غم کا مصائب کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو یہی چیز اس لائن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ دنیا کا دستور یعنی قانون فطرت ہے کہ کوئی فرد رنج سے خالی نہیں، فرد بشر یعنی انسان اگر ہر طرف خوشی خوشی ہو تو انسان بھول کر بھی خدا کو یاد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی غم دیتے ہیں کبھی خوشی دیتے ہیں، تو انسان رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح سے سوال نمبر 3 کی تشریح کا بے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، یہ بھی بہت آسان سے ایک طرح سے ایک محاورہ ہے نا، یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، بالکل ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ہم پھر بھی اس کو ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے حوالے سے یہ محاورہ شاہ زمانی بیگم نے اس وقت بولا تھا، یعنی اپنی بہن کو بولا تھا جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم نے اپنی بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی تلاش کرنے کو کہا تھا، اور وہ استانی ان کے محلے میں موجود تھی۔ تو شاہ زمانی بیگم نے یہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہترین استانی تو خود تمہارے محلے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور تم جگہ جگہ تلاش کر رہی ہو۔ تو بس یہی اس محاورے کا مقصد ہے، یہ کہاوت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی شخص جو ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی تلاش جو ہے وہ ساری دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ چیز خود ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی اس کہاوت کی ہے، اس کی محاورے کی تشریح ہے۔ اس کے علاوہ آگے الفاظ جملے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگ خود کیجیے گا، بہت آسان ہے۔ لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، شستہ، نالا اور قباحت، ٹھیک ہے۔ تو آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔